کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ علم المصطلح یہ ہے، یہ بھی ہے، دونوں مصطلح الحدیث کی کتابیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی پڑھائی جا رہی ہے اس سال آپ کو. اچھا، آن لائن اسٹوڈنٹس کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز، ویڈیو، آڈیو سب کچھ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وعلیکم السلام. یہ آیت یہاں تک ہو گئی تھی، ایسا ہی ہے. اب ہمیں آیت نمبر 4 پڑھنی ہے. جی اب صحیح آواز تھوڑی کم آ رہی تھی. آیت نمبر 4 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو محسنات پر تہمت باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. والذین یرمونا، یرمونا اصل میں کہتا ہے رما، یرمی پھینکنے کو کہتے ہیں نا، مطلب ہے باندھنا، پھینکنا، بہتان پھینکنا. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محسنات پر. محسنات اس کو کہتے، محسنات کے قرآن میں کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی محسنات کا جو ہے وہ آزاد عورتیں بھی آتا ہے، اور محسنات کا معنی مسلمان عورتیں بھی آتا ہے. محسنات کا معنی جو ہے وہ شادی شدہ عورتیں بھی آتا ہے، اور محسنات کا معنی پاک دامن عورتیں بھی آتا ہے. یہ 4 معنوں میں محسنات جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے. فجلدوہم، تو بس ان کو کوڑے لگاؤ. 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، تو ان کے لیے 3 سزائیں مرتب ہیں. یہ ہے حد قذف. قذف کہتے ہیں بہتان تراشی کرنا، بہتان باندھنا، تہمت لگانا، جس کی آپ کوئی گواہی پیش نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، جس کی آپ کوئی، مثال کے طور پر اگر آپ نے معاشرے میں کسی عورت پر بہتان باندھ دیا، تو اس بہتان کو آپ 4 گواہوں کے ذریعے سپورٹ کرو گے، دلیل لاؤ گے، اور وہ دلیل 4 گواہ ہیں، ورنہ آپ کے پشت پر کوڑے لگیں گے. اور وہ کوڑے کتنے؟ 80 کوڑے. تو پہلی چیز 80 کوڑے لگیں گے. دوسری چیز ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور نہ قبول کرو ان سے کبھی بھی کوئی گواہی. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کوئی بھی گواہی ان سے قبول نہ کرو.
ये कोई भी का तर्जुमा कैसा आ रहा है, कोई भी, शहादतन पर तनवीन है, और तनवीन किस पर होती है, मारफा पर, नकिरा पर, नकिरा पर होती है। तो ये कायदा है कि अन्नकिरा फी सियाक नफी तुफीदुल उमूम, कि नकिरा जब नफी के सियाक में आ जाए तो वो उमूम का फायदा देता है। तो लिहाजा उमूम यानी कोई भी, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, अब शैअन जो है ये भी नकिरा है, ठीक है, शैअन यानी कोई भी चीज अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। तो वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, इनकी कभी भी कोई भी, कभी भी कोई भी, दोनों माना है, कभी भी अबदा से निकल रहा है, कोई भी शहादतन के नकिरा होने से निकल रहा है, तो उनकी कोई भी कभी भी गवाही कबूल ना करना, ये दूसरी सजा है इनकी। व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये लोग जो हैं ये यही फासिक हैं। ये तीसरा हुक्म है इन पर। अब ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें उन पर जो है वो अप्लाई हो रही हैं। ये कब हो रही हैं, जब किसी पाक दामन औरत पर जो है वो बहुतान बांधा जाए। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब यहाँ से मुस्तस्ना इस्तिस्ना किया है, और वो ये है कि सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, यानी इस तोहमत लगाने के बाद उन्होंने तौबा कर ली, व अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है और बहुत ज्यादा रहीम है। अब ये जो है इल्लल्लज़ीना ताबू, अब देखिए तीन हुक्म लगे थे। अब ये तीन हुक्म जो लगे थे, ये इस्तिस्ना जो है ये दो साबिका हुक्म पर लगाया जा रहा है। क्या मतलब, कि वो लोग जो बहतान बांधे उनके लिए तीन चीजें जो है वो उन पर अप्लाई होंगी। पहली चीज 80 कोड़े, दूसरी चीज शहादत कबूल नहीं होगी, तीसरी फासिक होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली, यानी उन्होंने बहतान बांध के तौबा कर ली। तो जब तौबा कर ली तो उन पर ये तीनों चीजें अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। पहली चीज तो अप्लाई होगी, यानी हद तो कायम होगी, अगर जो उन्होंने तौबा कर ली हो, हाँ, उनकी शहादत कबूल की जाएगी अगर वो तौबा कर लें, और वो फासिक भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये इस्तिस्ना जो है, आपने इस्तिस्ना की बहस पढ़ी, इस्तिस्ना मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है? अच्छा। तो ये जो है यानी इल्लल्लज़ीना आमन इल्लल्लज़ीना ताबू, तो जिन्होंने तौबा कर ली, तो उनके लिए अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है। तो हद तो कायम होगी, हाँ, फिस्क का जो हुक्म उन पर लगा था वो जायल हो जाएगा, और इसी तरह शहादत के अदम कबूलियत का उन पर जो हुक्म लगा था वो भी जायल हो जाएगा। तो हाँ, ये असल में उलमा का इसमें इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म ने जो है वो मुस्तस्ना मिन्हू सिर्फ उलाइका हुमुल फासिकून लिया है, और बाज़ ने जो है वो दोनों को मुस्तस्ना मिन्हू करार दिया है, यानी जिससे इस्तिस्ना किया गया है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें थोड़ी सी लंबी बात है, और ये थोड़ी बात जो है वो इल्मी उस पे उसूलों पे चली जाएगी, इसलिए मैंने जिक्र नहीं की। जो मशहूर जमहूर का जो मौक़िफ़ है ना, वो यही है कि इस्तिस्ना दोनों पर अप्लाई हो रहा है। उलाइका हुमुल फासिकून, यही है फासिक। फिस्क किसको कहते हैं? खुरूज अन तोआ, अल्लाह की अताअत से खारिज हो जाना, अल्लाह की अताअत से निकल जाना, इसको कहते हैं फासिक। तो ये फासिक जो है मुती का जिद है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली इसके बाद। तौबा की तीन शराइत हैं, और अगर हुकूकुल आदमीयीन है तो चार शराइत हैं, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। क्या शराइत है तौबा की? तौबा की तीन शराइत क्या है? नादिम होना एक, नादिम होना, और दोबारा ना जाने का अज़म होना। दोबारा ना जाना ये शर्त नहीं है तौबा की, दोबारा गुनाह हो सकता है, अज़म ना होना, ठीक है। और तीसरी चीज
ندامت ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہونا، اور تیسری چیز سچے دل سے توبہ کرنا اللہ کی. ٹھیک ہے. اور جی ہاں یہ توبۃ النصوح ہے. اور اگر کسی آدمی کا حق مارا ہوا ہے یعنی حقوق العباد میں سے ہے تو پھر اس سے بھی معاملہ سیٹ آف کر لینا، یعنی اس سے معافی مانگ لینا، اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے دعا کر دینا وغیرہ وغیرہ. وَأَصْلَحُوا تو اس کا مطلب یہ کہ توبہ کر کے بس بیٹھ نہیں جانا. توبہ آپ کی تب مانی جائے گی جب آپ اصلاح بھی کر لیں گے. تو توبہ کے ساتھ اصلاح شرط ہے. یعنی اب آپ نے عورت پر کسی عورت پر بہتان باندھا تھا، اب آپ نے توبہ کر لی، اب آپ کے عمل سے بھی آپ دیندار دکھیں، آپ سچے ثابت ہوں، لوگوں کو دکھیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. غفور اصل میں غفران سے ہے، اور غفران میں جو ہے وہ دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ ستر کا معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، یعنی اس کی اثرات مرتب، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. جو بھی انسان کو مصیبتیں آتی ہیں اس دنیا میں وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو اگر انسان گناہ کر کے اللہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس گناہ کی وجہ سے جو مصیبتیں آنی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. گناہ مٹ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں جو اس سبب مصیبتیں آنے والی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ستر یعنی اللہ تعالیٰ نے اب مٹا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن رسوا کر دے گا، لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ ظاہر ہو جائیں گے، بلکہ ستر مغفر سے نا، یہ ماتا جو ہے غفور غافارا مغفر کہتے ہیں وہ جو بیٹل فیلڈ میں جو شیلڈ پہنی جاتی ہے نا اوپر، تو وہ سر کو مغفر جو ہے وہ سر کو چھپا لیتی ہے. یہ غفر غفران غین فارا اس میں چھپانے کا معنی ہے، ستر کا معنی یہاں سے ہے. تو غفران میں دو معنی، ایک ستر اور ایک اثرات کا مٹ جانا، گناہوں کے اثرات کا مٹ جانا. فإن اللہ غفور رحیم. جی اگلی آیت. والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والذین یرمون، اب یہاں پہ اس سے پہلے ابھی جو ہم بیان کر رہے تھے وہ حد قذف قاف ذال فا بہتان باندھنا اس کی حد بیان کی جا رہی تھی. اس سے پہلے زنا کی حد بیان کی جا رہی تھی. اب جو ہے وہ لعان کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. چونکہ زنا اور اسی مسائل سے ہی تعلق ہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ کیا 3 گواہ اور بلا کے لائے کہ دیکھو؟ یہ تو بے شرمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایسا کر نہیں سکتا. اور پھر یہ تو نہیں کر سکتا. دوسرا وہ اس کو قتل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر قصاص کیا جائے گا کہ بھائی کیوں قتل کیا. اگر وہ کہے گا زنا کی وجہ سے قتل کیا تو پھر حد قذف لگے گی. نہ اس پر زنا، نہ اپنی بیوی پر زنا کی بہتان باندھ سکتا ہے کیونکہ حد قذف لگے گی جب تک کہ وہ گواہ نہیں لائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ ایک مسئلہ پھنس گیا. نہ آپ اپنی، اگر ایک شخص نے، ایک مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو نہ وہ اس مرد کو قتل کر سکتا ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا. نہ وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام باندھ سکتا ہے کیونکہ پھر قذف 80 کوڑے لگیں گے. اور وہ 3 گواہوں کو بلا بھی نہیں سکتے، یہ بے شرمی ہے، اس کا اپنے گھر کا معاملہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو ایسے ہی کوئی شخص آیا، صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص آیا. بہرحال دوسری روایت میں نام ہے یہ اویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری روایت میں ان کا نام نہیں آیا. تو بہرحال ہم کو مجہول ہی کے سیغے سے ہم بتاتے ہیں ان کا قصہ کہ ایسا ہی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرضی مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی، ابھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، فرض کر لیا، یا رسول اللہ اگر اپنی بیوی کو کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اگر اس کو قتل کرے گا تو تم قصاص لو گے، اور اگر وہ 3 گواہ لائے گا تو یہ تو بے شرمی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنی بیوی پر تہمت لگائے گا تو پھر 80 کوڑے لگاؤ گے، تو کیا کرے وہ؟ اپنے
اور اگر وہ خاموش بیٹھے تو بڑی کٹن اور تنگی والی زندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیوی کو بے شرمی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں پوری زندگی خاموش بیٹھا ہوں، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں تو پھنس جاؤں گا. ابھی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. تو صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا اللہم افتح، اللہ اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دے، یعنی اس مسئلے میں وضاحت فرما دے کیا کیا جائے. اگرچہ اس شخص کے ساتھ ابھی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو امتحان میں مبتلا کر دیا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ پتا چلا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فرضی مسائل میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ، اگر وہ ہو گیا ایسے تو پھر کیا کریں. بہت زیادہ اسیومڈ مسائل میں لوگ جو پڑھتے ہیں نا، اچھا ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. میں بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی، کہہ رہا تھا مارس پر جو ہے وہ قبلہ کیسے ہم دیکھیں گے، اور اتنی جو ہے وہ اتنی پیچیدگی بحث ہے کہ بھائی مارس میں اس طریقے سے، اور بڑا بڑا لمبا چوڑا مسئلہ. میں نے کہا دیکھیں ابھی ایک تو یہ ہے کہ جو شخص مارس پہ چلا گیا ہے اس کے پاس ویسا گیجٹ نہیں ہے کہ وہ کعبے کا قبلہ معلوم کر لے. ٹھیک ہے، پہلی بات، یعنی وہ بندہ مارس پہ چلا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک ایسا گیجٹ یعنی ایسا کوئی گیجٹ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اس ارتھ پہ سعودی عربیہ کا قبلہ ڈائریکشن معلوم کرے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اتنی بڑی ٹیکنالوجی مارس پہ چلا گیا لیکن وہ نہیں کر پا رہا. بہرحال وہ کہہ رہا تھا نہیں اصل میں جو ہے نا وہ اپنے ارتھ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور مارس اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ میں نے تو بہرحال لمبی بات ہوئی. میں نے کہا دیکھیں ابھی جو ہے نا اتنا پیچیدہ نہ بنائے مسئلے کو. اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ فسم وجہ اللہ، اگر قبلہ نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو بھائی فسم وجہ اللہ، کہیں بھی چارہ کر لو، اللہ کا وہی چارہ ہے، کہیں بھی قبلہ رخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہم سفر میں کرتے ہیں تو اتنی ٹینشن نہ لیں. تو بہرحال وہ مسئلے کو ازیوم کر کے مطلب یہ تکلف ہے، یہ ایگزیجوریشن ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ ایسے نہ کریں، یہ اتنی باریکیوں میں نہ پڑیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آزما لیتا ہے اس بندے کو جو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا بہت اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ بس میں جو ہے وہ ہر چیز دیکھوں اور مسائل کو فرض کر کے چلوں. تو بہرحال یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مسئلہ پیش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے بارے میں آیت نازل ہو گئی تو لے اپنی بیوی کو. تو اپنی بیوی کو لے آیا، اور پھر یہ جو ہے وہ یہ لیان کا، اس کو کہتے ہیں لیان. اب یہ جو آیت آ رہی ہیں کہ اس صورت میں جب ایک شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس صورت میں کیا کرے، اس صورت میں لیان کا حکم ہے. اور دوسری روایت میں جو ہے وہ ابھی مسئلہ پیش نہیں آیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلال بن امیہ. تو دیکھیں ایک ہی آیت کے متعدد اسباب نزول ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت میں پڑھیں گے اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ صحابہ سے یہ ملے گا کہ یہ اویمر اجلانی کے موقع پر کہ سینیریو میں یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرے صحابہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے یہ ہلال بن امیہ کے موقع پہ جو ہے وہ آیات کا نزول ہوا. تو بہرحال بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آیت کے متعدد اسباب نزول ہو سکتے ہیں، یعنی آیت ایک ہی ہے وہ 2 سے 3 دفعہ نازل ہو رہی ہے کیونکہ سبب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مقدمۃ التفسیر میں لکھا ہے، یعنی مقدمۃ التفسیر ان کی اصول تفسیری کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ ایک آیت کے متعدد، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ ہے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب نزول یعنی ایک سے زیادہ اسباب نزول ہو سکتے ہیں. تو ہلال بن امیہ کا بھی یہی کیس تھا اور اویمر اجلانی کا بھی یہی کیس تھا. تو لیان کی صورت کیا ہے جی، آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 6. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی ازواج پر یعنی اپنی بیویوں پر تہمت باندھتے ہیں، یعنی ان پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہوتا، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنے آپ کی، یعنی انہوں نے اس ایکٹ کو دیکھا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. فشہادۃ احدہم، تو بس ان میں سے ایک کی گواہی جو ہے وہ کیا ہوگی، 4 شہادات باللہ، یعنی اب وہ گواہی دے گا 4 گواہ کے برابر، چونکہ وہ 3 گواہوں کو تو بلانے نہیں جائے گا جی آگے دیکھو. ٹھیک ہے، شرم والا انسان ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرے گا
4 گواہوں کی طرف سے خود ہی گواہی دے گا. اور وہ کیا گواہی ہوگی؟ 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا 4 دفعہ کہ میں سچا ہوں, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اور 5ویں گواہی جو ہے وہ یہ دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. تو 5ویں گواہی یہ دے گا کہ اللہ کی لعنت ہوگی اس پر اگر یہ جھوٹوں میں سے ہے. آیت نمبر 8, وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور اس عورت سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے گا. یہ عذاب کون سا؟ حد, زنا کی حد. ٹھیک ہے, اگر مرد نے 4 گواہیاں 4 دفعہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اور 5ویں دفعہ یہ کہہ دیا کہ اگر لعنت ہوگی جھوٹوں پر اگر میں جھوٹا ہوا تو, یہ 5 گواہیاں دے دی مرد نے اور عورت نے کچھ نہیں بولا, تو پھر عورت پر جو ہے وہ زنا کی حد قائم ہوگی, رجم ہوگی. شادی شدہ ہے, 100 کوڑے اور رجم, 100 کوڑے اور رجم. ٹھیک ہے, اگر عورت نے کچھ نہیں کہا. لیکن اگر عورت بھی اس کے مقابلے میں گواہی دے دیتی ہے, اور وہ بھی اس کے مقابلے میں 5 گواہیاں, وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور یعنی یہ یدرعو کا فاعل کیا ہے جی؟ تھوڑا سا یہ مشکل ہے. اور مفعول کیا ہے؟ مفعول بھی اور فاعل. یدرعو کا مطلب ہے ہٹانا. ٹھیک ہے, کیا چیز ہٹائے گی, کس کو ہٹائے گی؟ کیا چیز ہٹائے گی, یہ فاعل ہوگا. کس کو ہٹائے گی, یہ مفعول ہوگا. ہاں, مفعول عذاب ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ ہاں, یہ ایک آیا ہے جواب, بیوی فعل ہے, بیوی فاعل ہے. بیوی کا کہاں ذکر ہے؟ کہاں ہے؟ الفاظ میں بتایا نا, فاعل ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ گرامر پڑھی بھی, ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے کہ فاعل فعل مفعول کیا ہے. یہاں پہ الفاظ بتائیں کہ یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے. اگر فاعل مستتر ہے تو بتا دیں. یہ ایک سیکنڈ, یہ انسا مصطفیٰ, آپ تھوڑا سا اپنے جواب کو واضح کریں. عربی میں بتایا نا اس آیت میں فاعل کیا ہے. نہیں, یعنی یدرعو ہوا, کون دور کرے گا؟ ہوا. نہیں نہیں, جی بہترین. انسا مصطفیٰ نے فرمایا ان تشہدا, یہ ان جو ہے وہ یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ماں مصدریہ ہوتا ہے, اسی طرح ان بھی. تو ان تشہدا یعنی ان تشہدا یہ مضارع کو مصدر میں لے آیا, یعنی شہادتن, یعنی وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ شَهَادَتُ, شہادتن, یعنی وہ شہادت دور کر دے گی اس عورت سے عذاب کو. سمجھ آیا؟ فعل یدرعو, فاعل جو ہے وہ انتشہدا مصدر معول ہو کے جو ہے اس کا فاعل بنے, عذاب شہادتن یوں بنے گا. یعنی وہ شہادت دور کرے گی. کیا شہادت؟ عورت کی شہادت. یہاں پہ اس میں ہے نا ان, اس میں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث ہو اور اسم ظاہر ہو تو اس کے درمیان اگر فصل آ جائے تو فعل مؤنث بھی آتا ہے اور مذکر بھی آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فصل آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گئی کہ کیا چیز دور کرے گی اس عورت سے عذاب کو؟ وہ شہادت. کون سی شہادت؟ 4 شہادت, 4 شہادات باللہ, یعنی اب عورت سے عذاب کو دور کر دے گی. عذاب مطلب حد زنا, زنا کی حد, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد زنا جو ہے وہ عذاب ہے, یعنی سزا ہے.
اربع شہادات باللہ کہ چار شہادات جو ہے وہ اللہ کی، یعنی چار شہادت اللہ کی قسم لے کے کھائے گی وہ عورت، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک یہ میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اس نے جو گواہی دی ہے اب یہ کانٹرڈکٹ کرے گی، کاؤنٹر کرے گی وہ عورت۔ والخامسۃ اور پانچویں یہ کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ پانچویں یہ ہے کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر۔ اچھا، عویمر اجلانی کے کیس میں جب عویمر نے سمحہ بن شریک پر بہتان باندھا اور اپنی بیوی پر کہ سمحہ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ زنا کیا، تو جب عویمر نے 5 شہادتیں لے لیں تو پھر عورت آئی، عورت شہادت لی اور 5ویں شہادت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ رک کے سوچ لو تھوڑا، کہا نہیں میں اپنے قوم قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور وہ آگے بڑھ کے شہادت انہوں نے لے لی، 5ویں شہادت کہ اللہ کا غضب ہو، اتنی بڑی بدوا ہے یہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اس عورت پر اگر یہ میرا شوہر سچوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس میں فرمایا کہ دیکھنا اس کے بچے کو گھنگریالے بال ہوں گے، یعنی سمحہ جس کے ساتھ زنا کی تہمت تھی اور یعنی اس جیسے فیچرز ہوں گے، دیکھنا اس کو شاید کہ اس جیسے فیچرز ہوں گے، تو جب بچہ دیا، ولادت ہوئی تو اس جیسے ہی فیچرز اس میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی حدود نہ ہوتی، یعنی اللہ کا قانون نہ ہوتا، تو میرا اور اس کا ایک معاملہ ہوتا، یعنی میں اس کو، یعنی مطلب صاف ظاہر ہو رہا تھا یہاں سے، دیکھیں نا، صاف بچہ جو ہے وہ زانی کے اوپر گیا تھا، صاف ظاہر ہو رہا ہے، لیکن حد قائم نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے رولنگ یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے کہ اس شخص کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، جس نے اپنے اوپر 5 شہادتیں لی ہے نا، اس کو توفیق مل جائے، ٹائم مل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے روئے، توبہ طائب ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، جی ہاں، توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہے نا، کافر بھی ہو گیا اور واپس مسلمان ہو جائے توبہ طائب ہو سکتا ہے۔ یہ تو عقیدہ پڑھا آپ نے، عقیدے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں آخرت میں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تو وہ نہیں ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی تو اس کو ملے گی اور پھر وہ جنت میں جائے گی، ہاں ختم ہو جائے گی، حد قائم نہیں ہوگی، یعنی عورت اپنے آپ سے سزا، عورت سے وہ سزا ہٹ جائے گی، کون چیز، کیا چیز ہٹائے گی؟ 4 شہادتیں کہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہے تو۔ جی 4 قسمیں ہوں گی، جی ہاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، 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 اللہ کی اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب ہوگا مجھ پر اگر وہ سچوں میں سے ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب دونوں لعان کر رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک جھوٹا ایک سچا ہے، اس کی بات رکھی اور اس سے جو ہے وہ عذاب ہٹا دیا دنیا میں ہٹا دیا، اور اگر وہ گر گرا کے توبہ کر لے بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو آخرت میں بھی ہٹا سکتا ہے۔ تو اگلی آیت میں سورہ آیت نمبر 10 میں یہی فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ آگے بلینک ہے، یعنی لو کا جواب محذوف ہے، یہ قرآن کی بلاغت میں سے ہے کہ قرآن جو ہے وہ اتنا پریسائز ہے اور کنسائز ہے کہ چھوٹے سے جملوں میں بہت ساری باتیں بتا دیتا ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ جواب محذوف ہے، تو کیا ہوتا؟ جواب دیں تو دنیا میں ہی تمہیں عذاب دے دیتا، تمہیں فوراً پکڑ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے دی، اور تم نے اپنی اگرچہ تم نے جھوٹی گواہیاں کھا کے اپنے آپ سے عذاب دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں فوراً پکڑ لیتا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے دی، تو اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ جواب یہی ہے نا، عربی میں کیا بنے گا؟
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لا لاخذ اللہ لکم لاخذ اللہ بکم. ہاں بہرحال جو بھی آپ لے سکتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, حکیم اور بہت زیادہ کمال حکمت والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے, وہ ایسے نہیں ہر کسی کی توبہ قبول, یعنی اس کی اصول ہوتے ہیں, وہ حکمت کی بنیاد پر جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی کرتا ہے. اگلی آیت. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی سوال ہے؟ سوال ہے وہ مرنے سے بچنے کے لیے تو بول دے گی جی ہاں, ہمیں حکم جو دیا گیا ہے وہ ظاہری طور پر لوگوں کو پرکھنے کا ہے, ہمیں دل کھول کے دلوں کے اندر کیا ہے یہ چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا. اگر کوئی مرنے سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. زید بن حارثہ اسامہ بن زید ہیں بہرحال, کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کافر کو قتل کر دیا تھا, انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے اس کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا, تو نے کیا اس کے سینے کو دل کو کھول کے دیکھا تھا کہ اس نے سچے دل سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ظاہری طور پر کہ اپیرنٹ کیا ہے, اپیرنٹ وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے اور قسمیں بھی کھا رہی ہے تو بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی ہمیں یہ نہیں کہ بھائی نہیں کیا ہوگا اس کا دل کھول کے دیکھو, ایسا نہیں. لعان کے بعد ڈیورس ہو جاتا ہے, جی ہاں لعان کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, طلاق بتہ ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, سپریشن. ان الذین جاء, اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا, اس کا ایک بڑا ہی اہم سبب نزول ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں, اور وہ ہے واقعہ افک. واقعہ افک کیا ہے؟ واقعہ افک کسی کو ایسا ہے کہ جس کو نہیں پتا کہ واقعہ افک کیا ہے؟ غزوہ بنی مستلق کا ہے, پتا ہے سب کو پتا ہے یا کسی کو نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا. جی جی, ہار والا, ہار والا. اچھا, واقعہ اف بہرحال تھوڑا سا بہت بڑا ہے. اس کو اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی اپنی زبانی میں پڑھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا. اور اب واقعی پڑھنے والا واقعہ ہے, ان کی زبانی لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے, میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا. غزوہ بنی مستلق کا واقعہ تھا, کسی نے کہا 4 میں, کسی نے کہا 5, کسی نے کہا 6. بہرحال مورخین کا اس میں اختلاف ہے کون سی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بنی مستلق. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے یا سفر پہ جاتے تو وہ اپنی ازواج کے درمیان جو ہے وہ قرآن دازی ڈالتے اور پھر جس کا نام نکلا تھا وہ ان کے ساتھ چل دیتی. تو غزوہ بنی مستلق میں جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آ گیا. اب جب غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ کی طرف آنے لگے تو ہوا یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عاریتن اسما سے ہار لیا تھا, عاریتن اسما سے ہار لیا تھا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے واپسی میں ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے, تو اس جگہ جو ہے مجھے قضاء حاجت پیش ہوئی. تو قضاء حاجت کے لیے جو ہے وہ دور چلی گئیں, دور جاتا تھا, اس طرح کے باتھ روم وغیرہ جو ہے وہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. تو اور اس وقت جو عورتیں جب ٹریول کرتی تھیں تو ایک ہودج ہوتا تھا, ایک کیمپ نما چیز ہوتی تھی جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ہودج کو نیچے رکھ دیا گیا اور میں اس سے نکل کے جو ہے وہ قضاء حاجت کرنے چلی گئی. جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوئی اور میں واپس آنے لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے گلے سے ہار جو ہے وہ
کھو چکا ہے اور میرے گلے میں ہار نہیں ہے، تو لہٰذا میں اس کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی. جب ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی تو مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اور جب میں واپس آئی تو لوگ جو ہے وہ وہاں سے جا چکے تھے. یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں نہیں تھی، تو ہودج کہاں گیا؟ وہ اونٹ جس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی وہ کہاں گیا؟ وہ کیسے لوگوں نے ہودج اٹھا کے رکھ دیا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ، اس زمانے میں یہ نہیں کہا کہ اس زمانے میں عورتیں کم کھایا کرتی تھیں اور پتلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کا وزن نہیں ہوتا تھا اتنا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہودج اٹھا کے رکھ دیا اوپر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مرد موٹے ہوتے تھے اس زمانے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں کم کھایا کرتی تھی، عورتیں پتلی ہوتی تھیں. بہرحال مردوں کا تو وزن ویسے ہی بون ڈینسٹی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو عورتیں اس وقت کم کھایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ اٹھا کے جو ہے وہ رکھ دیا، پتہ نہیں چلا ان کو کہ عائشہ ہیں یا نہیں ہے. بہرحال وہ چل دیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی اچھا ڈیسیشن لیا، اور وہ یہ لیا کہ میں بجائے ان کو ڈھونڈوں، میں اسی جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں موجود نہیں ہوں ہودج میں تو وہ آ کے مجھے اسی جگہ پر ڈھونڈیں گے. تو لہٰذا عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور اسی میں میری آنکھ لگ گئی، اور پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، یعنی میں اب پردہ کرتی تھی، یعنی پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اور میں سوچ میری آنکھ لگ گئی. اتنے میں ہر لشکر کے آخر میں ایک شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی سب سے آخر میں آ رہا ہوتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ صفوان جب آئے اور عائشہ پر نظر پڑی تو صرف عائشہ فرماتی ہے صرف یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ جملہ ادا کیا تو عائشہ فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی اس سے، اور فوراً سے میں نے، الفاظ آتے ہیں حدیث میں، فوراً سے میں نے نقاب کیا. انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے نقاب کی یعنی پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، تو مجھے پہچانتے تھے کہ میں عائشہ ہوں. اس لیے جب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان اللہ پڑھا، اور جب عائشہ اٹھی تو فوراً سے جو ہے وہ اپنا چہرہ ڈھانپا انہوں نے. یعنی کیا اس وقت جو ہے وہ مطلب لوگوں، عورتوں کی ایک پردے کی غیرت ہوتی تھی کہ فوراً سے، مطلب اٹھتے وقت فوراً کیسے خیال آتا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے، فوراً سے جو ہے وہ پردہ کیا، اور ابھی پردہ نیا جو ہے وہ حکم نازل ہوا تھا. تو بہرحال فرماتی ہیں کہ پھر صفوان نے جو ہے وہ بس اتنی ہماری اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں، اور کہ کیا ہوا، ایسے کیسے آ گئی تم یہاں پہ، وغیرہ وغیرہ. کتنے پاک لوگ تھے، کتنی پاک زبانیں تھیں، کتنی پاک سوچیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پردے کی آیت نازل فرمائی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے تھی پردے کی آیت، آج کے زمانے کے لیے تھوڑی ہے، تو جب ان کے لیے تھی تو آج کے لیے تو بالاولیٰ ہے. بہرحال عائشہ کو اونٹ پر سوار کیا اور وہ خود اونٹ کی لگام لے کے آگے آگے چلتے رہے، اور پھر لشکر سے جو پورا جو ان کے لوگ تھے وہ اس سے آ کے ملے. لہذا کچھ لوگوں نے دیکھا، ان میں جو ہے وہ من تولا کبرہ، جنہوں نے اس پورے واقعے کو کی سرپرستی کی تھی، اس ہیڈ کیا تھا، وہ عبداللہ بن ابی منافق کے سردار تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صفوان اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جو ہیں وہ اکیلے آ رہے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ ان کا برانڈ خراب کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا برانڈ خراب کیا جائے. تو لہٰذا پھر یہ جو ہے وہ تہمت باندھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان پر کہ یہ معاملات ہوئے ہیں. عائشہ کو پتہ نہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سفر سے واپسی ہم لوٹے تو میں بیمار پڑی ہوئی تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے گھر والوں کے یعنی اپنے امی والدین کے گھر پہ چلے جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کے گھر پر جانے کی اجازت بھی شوہر سے لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. بہرحال کچھ فائدے میں جو ہے وہ یہاں وہاں کی بتا رہا ہوں، جو بہرحال اس واقعے کے آپ شروحات پڑھیں، ایکسپلینیشنز پڑھیں، بہت فوائد ہیں. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، اور عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے تھوڑی سی یہ فیلنگ تو تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی اپنی بیماری کے ایام میں دیکھا کرتی تھی وہ میں نے نہیں دیکھی. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے کہ کیسی ہوں، کہا ٹھیک ہوں بس،
اور کوئی اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی. تو عائشہ نے فرمایا کہ میں بیمار تھی, ویسے جب میں بیمار ہوتی ہوں تو نبی میرا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. اس سے ہسبینڈس کو جو ہے وہ یہ تنبیہ ہے کہ عورتوں کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ بیمار ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں. پھر جو ہے وہ مستح کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں پھر ایک دن جو ہے وہ ہوا یہ کہ میں بیماری تھی, بہت زیادہ بیمار تھی, تو قضاء حاجت کی جو ہے وہ حاجت پیش آئی. تو مستح یعنی وہ مستح جو تھی وہ تھے جو وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان پر صدقہ کیا کرتے تھے. تو مستح کا جو ہے وہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم قضاء حاجت کے لیے دور گئے, اور یہ بھی فرماتی کہ اس وقت باتھ روم جو ہے, ٹوائلٹ جو ہیں وہ گھر کے قریب نہیں ہوتے تھے کیونکہ اسمیل وغیرہ کا ایشو ہوتا تھا. یہ سارے الفاظ ہیں, میں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اس وقت بہت دور جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا, تو میں ان کے ساتھ چلی گئی, یعنی مستح کی ماں کے ساتھ. مستح کی ماں کا پاؤں جو ہے وہ ایک جگہ اٹکا, ان کا دوپٹہ کسی پتھر پہ پھنسا, تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ گرنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ مستح کا کوئی خیر ایسی کوئی بدوا ٹائپ کی, تو کہا کہ اس میں کیا کیوں برا لگا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مستح نے کیا کیا. بہرحال پورا قصہ سنایا کہ اب صفوان کے ساتھ اکیلی آئی تھی تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ یہ بہتان تراشی کی, اور یہ پوری نیوز جو ہے وہ پی بی اے مطلب ہے تو نہیں پتا. بہرحال اس نیوز ان کی جو ہے وہ بڑی چونکی, وہ رات کی پاک دامنی کا. اور اس وقت حیرت کی بات یہ ہے کہ عائشہ اس وقت چھوٹی تھی, کوئی بہت بڑی نہیں تھی, 14 13 12 سال کی کچھ عمر ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی بڑی نہیں تھی, بہت چھوٹی تھی. اور اس وقت جب انہوں نے اپنے بارے میں یہ سنا کہ میرے بارے میں یہ نیوز پھیلی ہوئی ہے, بہت شوق لگا. یعنی آپ دیکھیں مسلسل آنسو نکلتے رہی, عائشہ کے الفاظ ہیں, تھمے ہی نہیں. اور 2 رات اور 1 دن جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی روتی رہی اور مزید اور بیمار ہو گئی. تو بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے عائشہ کے گھر پر, یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر, کیونکہ عائشہ اپنے والدین کے گھر پہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیری برات نازل کر دے گا, اللہ تیری برات مجھے بتا دے گا, اور اگر تو نے گناہ کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے. بس اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. عائشہ نے کہا اپنی ماں, اب پہلے اپنے والد صاحب سے, اے ابو بکر آپ جواب دیں. کہا میں کیا جواب دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے, میں کیا جواب دوں. عائشہ نے کہا کہ اپنی امی سے کہ آپ جواب دیں. ان کی امی نے کہا میں بھی کیا جواب دوں, سامنے اللہ کے رسول ہے, کس میں اتنی ضرورت ہے بولنے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پھر خود ہی جواب دیتی ہیں کہ اگر میں سچ بولوں گی تو تم مانو گے نہیں تم لوگ, اگر میں جھوٹ بولوں گی تو آپ لوگ مان لو گے. بس میرا حال تو یوسف کے ابا جیسا ہے. ان کو اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں چھوٹی تھی, میں نے اتنا قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یوسف کے والد کا نام کیا تھا. یعقوب علیہ السلام ہے نا, آتا ہے سورہ یوسف میں. تو یہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے اتنا قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا, چھوٹی تھی, ٹھیک ہے. تو میرا حال تو بس وہی ہے جو یوسف کے ابا کا تھا, والد صاحب کا تھا. فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون. بس اب میرا کام ہے, کیا ایمان تھا اس چھوٹی سی بچی کا رضی اللہ تعالی عنہ, میرا حال تو ایسا ہے فصبر جمیل, اب میں صبر کروں گی. رونا دھونا, گھر چھوڑ کے چلے جانا, یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, بس میرا کام ہے صبر جمیل. اور کہتی ہیں کہ اگر مجھے یہ تو اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے میری برات کا اعلان کرے گا جو تا قیامت جو ہے وہ پڑھا جاتا. اس دوران جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا, جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک اور تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اسامہ بن زید تھے، یا اسامہ بن زید تھے شاید. تو اسامہ بن زید وغیرہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی زوجہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور جب علی سے مشورہ کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول عورتیں بہت ہیں، عورتیں بہت ہیں، تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی تو نہیں رکھی ہے. مطلب یہ تھا کہ آپ اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو ان کو جو ہے وہ دوسری عورتوں سے ہے بہت گنجائش ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے دوسری سے شادی کر لیں. تو بہرحال اس معاملے کے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا سا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ علی کے لیے ایک فطری سی بات ہے نا، بہرحال تھوڑا تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر جواب دیا اور اچھا مشورہ دیا کہ آپ بریرہ سے پوچھیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے گھر میں خادم تھی. تو بریرہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور وہی آنے میں اتنی تاخیر ہے، 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں مبتلا ہیں. کیا آزمائش ہوگی عائشہ پر، کیا آزمائش ہوگی نبی پر، کیا آزمائش ہوگی ابو بکر اور عائشہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو بریرہ سے مشورہ کیا. بریرہ نے کہا کہ عائشہ تو یار اتنی معصوم ہے کہ وہ آٹا جب گوندتی ہے نا تو بکری آگے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، وہ ان چکروں میں کہاں پڑے گی. چھوٹی سی معصوم سی عورت ہے وہ، اس کو تو آٹا گوند کے وہ سو جاتی ہے، اتنی بھولی ہے. تو بہرحال اور بھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمپیٹیٹر سوکن تھی وہ زینب بنت جحش، جن کی بہن تھی حمنہ بنت جحش. حمنہ بنت جحش پر قذف کی حد قائم ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے عائشہ پر 3 لوگ تھے جن پر جو ہے وہ حد قذف قائم ہوئی تھی عائشہ پر بہتان اس کیس میں شامل ہونے کی وجہ سے. ایک حمنہ تھی زینب بنت جحش جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ایک مستح اور ایک حسان بن ثابت. ان تینوں پر کوڑے لگے تھے، 80 کوڑے. تو بتا یہ رہا تھا کہ زینب بنت جحش نے بھی جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کرتی، خاص طور پر زینب بنت جحش کا، کہ حالانکہ وہ ان کی کمپیٹیٹر سوکن تھی. ایک تو ہوتی نا سودا جیسی سوکن کہ جو بڑی عمر کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رغبت نہیں ان کی طرف. ایک کمپیٹیٹر سوکن کے ہمیشہ جو ہے وہ ٹکر چلتی رہتی تھی، تو وہ والی سوکن تھی، ٹھیک ہے ہاں، خوبصورتی اور ہر اعتبار سے. تو عائشہ فرماتی ہے کہ جب حالانکہ زینب بنت جحش بڑی متقی عورت، متقیہ اور زہد دنیا کا، کہ جب بھی عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی بات ہوتی تو زینب کہتی کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس سے پاک ہیں، ہم ان کے عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر پہ ہی تھے اور یہ بات چیت چل رہی تھی جو بات چیت میں نے آپ کو بتائی. اس دوران جو ہے وہ وحی کی کیفیت نازل ہوئی، طاری ہوئی اور وحی آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جو ہے وہ پسینہ آنے لگا. اور جب وحی کی کیفیت اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تیری برات کے لیے آیت نازل فرما دی. عائشہ کی ماں فرماتی ہے عائشہ کھڑی ہو کے نبی کا شکر کر. کہا میں نبی کا شکر نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکر کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے. تو بہرحال یہ پورا ایک جو ہے وہ واقعہ افک تھا اور اس میں بڑے ہی لیسنز ہیں، بڑے ہی عبرتیں ہیں، بڑے ہی فوائد ہیں. اس کو طریقے سے آپ جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. 6 ہجری بھی کہتے ہیں، کچھ 5 ہجری بھی کہتے ہیں. ہاں جی تیمم پہ یہ نہیں تھا، تیمم پہ یہ نہیں تھا، وہ دوسرا تھا. اس میں جو ہے وہ بہرحال شاید پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. جی اس میں بھی ہاری گموا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. آریتن مطلب ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ لے لینا، ادھار. اچھا جناب، تو اب یہ اس سورہ نور کی آیت نمبر 11 جو ہے یہ جو ہم نے ابھی پوری بات کی ہے اس کا شان نزول اور سبب نزول ہے. اب عائشہ کی برات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو یہ جاءوا بالافک، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، وجاء ربک والملک
صفا صفا، اور اس دن قیامت والے دن آپ کا رب آئے گا اور ملائکہ صف در صف باندھے بیٹھے ہوں گے. تو جا فعل لازم ہے. فعل لازم اور متعدی کا فرق پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو جا فعل لازم ہے. جب فعل لازم کو متعدی بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حرف جر لے آتے ہیں. حرف جر لے آتے ہیں. ذهب اللہ بنورہم. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے ذہبہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذہب اللہ بنورہم. اللہ اب ذہبہ یہاں پہ بمعنی اذہبہ ہو گیا. اذہب اللہ نورہم. ٹھیک ہے. اسی طرح جا جو ہے وہ فعل لازم ہے. یہاں پہ اف کے آگے حرف جر یعنی با لگا کے یہ متعدی ہو گیا. تو اب معنی کیا ہوگا؟ بے شک وہ لوگ جو لائے. وہ لوگ جو لائے، گئے نہیں، لائے. وہ لوگ جو لائے، کس کو لائے؟ بالافک، بہتان کو لائے. عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک گروہ ہے. یعنی یہ مسلمان ہی ہیں، یہ مسلمان ہی ہیں، یہ تم میں سے ایک گروہ ہیں. اصل میں عصبہ جو ہے وہ اس گروہ کو کہتے ہیں جن کی فکر سوچ جو ہے وہ ملتی ہو. لا تحسبوه شرا لکم، تم ان کو تحسبوه، تم ان کو برا نہ سمجھو. شرا لکم، اپنے لیے، اپنے لیے ان کو شر نہ سمجھو. اللہ اکبر. یعنی یہ جو بہتان ترازی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خیر کا بھی پہلو ہے اس میں، تم ان کو شر نہ سمجھو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور ان کے لیے کتنا ایک بڑا مرحلہ ہوگا، ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ آپٹیمزم سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ ایبسولوٹ ایول ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. شر محض جس کو کہتے ہیں، شر محض کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر ایول کی کوئی نہ کوئی اچھی سائڈ ہوتی ہے. There is no absolute evil in this world. Evil is always relative. ٹھیک ہے. ایول ریلیٹو ہوتا ہے، ایبسولوٹ نہیں ہوتا. جو بھی شر ہے اس کا کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہے. ابلیس ایبسولوٹ ایول ہے یا کچھ نہ کچھ خیر ہے اس میں؟ جی عبدالصمد بھائی، ابلیس ایبسولوٹ ایول ہے یعنی سراپا شر ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، یا اس میں کچھ خیر بھی ہے؟ اس میں خیر نہیں ہے، اس کی وجہ سے خیر ہے. جی ہاں، جی ہاں. اگر وہ نہ ہو تو جہاد نہیں ہو، وہ نہ ہو تو توبہ نہیں ہو، وہ نہ ہو تو گناہ نہیں ہو، گناہ نہیں ہو تو توبہ نہیں ہو، توبہ نہیں ہو، گناہ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ لے جائے گا اس قوم کو اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. جی یعنی ہاں خیر کے مختلف پہلو ہوتے ہیں یہ بتا. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری کر رہا ہے. اب وہ ڈاکٹر اس انسیشن کے وقت جو ہے یعنی وہ جب وہ کاٹ رہا ہے اسکن کو، وہ تو اٹ سیلف شر ہے، لیکن بہت سارے پہلو اس میں جو ہے وہ خیر کے ہیں. اس میں اس کا علاج ہو رہا ہے، اس میں اس کی آگے کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. تو لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ گمان کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، اور ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے مکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ میں سے کمایا. والذین تولا کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے تولا رسپانسبلٹی لی، یعنی اس نے بیرا اٹھایا، رسپانسبلٹی لی، ذمہ داری لی، کبرہ اس واقعے کے بڑے حصے کی، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ کون ہے جس نے واقعے کا بڑا حصہ؟ عبداللہ بن ابی، منافق، رأس المنافق.
اس کی جنازے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. کیا خیر کے پہلو تھے جی؟ تھوڑا دماغ لگائیں. اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اب یہ نہیں بتایا کہ کیا خیر تھی اس میں؟ آپ بتائیں, سوچیں ایک ایک کر کے, آپ بتائیں کیا خیر اس میں, کیا خیر ہے؟ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ پر جو ہے وہ تہمت باندھی جا رہی ہے, کیا خیر کا پہلو ہے اس میں؟ آن لائن اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں. جی منافقین کھل کر سامنے آ گئے جی, منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا, ٹھیک ہے. اور عائشہ کی عظمت, عائشہ کی برات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ قرآن میں برات نازل ہو گئی, اس میں آنے والے جتنے ام المؤمنین پر تان و تشنی کرتے ہیں جن میں شیعہ بھی ہیں, ان سب پر جو ہے یہ بڑی چوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ تو غیب کو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس عورت کے بارے میں, کہ جس عورت کے بارے میں پتا ہو کہ یہ آگے خراب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ نور میں آیات برات کیسے نازل کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ پر تان ہے, جو عائشہ پر تان کرتا ہے وہ اللہ پر تان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں جی ہاں, بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ غیب کا علم. سوری, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں, اس سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے, یہ تو ابھی کسی نے بتایا نا. ہاں جی بالکل ایسا ہی, عائشہ کی عظمت ہے جی, اور غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو لوگ نبی کے پاس غیب کا علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر واقعہ افک کو بھی مانتے ہیں, تو یہ نبی پر تان ہے کہ نبی اپنی بیوی کے بارے میں یہ جانتے بوجھتے بھی کچھ حل فیصلہ نہیں کر رہے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو واقعہ افک کو مانو یا پھر نبی کو عالم الغیب مانو, دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اور جی ہاں, یہ آگے آ رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ آگے بھی فوائد یہ ذکر کریں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا مومن ہو, ایسا کیوں نہیں ہوا, تمہارے ایمان نے یہ تقاضا کیوں نہیں کیا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو کہتے یہ تو یہ بڑا بہتان و نازیم, اور تم نے اس کو لائٹ لیا, اللہ کے نزدیک بڑی چیز ہے. جی تو انشاءاللہ اس پہ بڑے اور بھی فوائد ہیں, اس پہ آپ بھی انشاءاللہ یہ سارے فوائد بالکل صحیح ہیں. اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.